یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے بہت محبت کرتا ہے۔ وہ کسی کو دکھ نہیں دیتا۔ اس نے ہمارے لیے، ہماری سکون کے لیے، ہماری دل لگی کے لیے اور ہماری آنکھ کے نظاروں کے لیے کیا کیا نہیں بنایا، اور سب سے بڑھ کر ہماری ہدایت کے لیے ہمیں قرآن دیا اور طریقۂ رسول سکھایا۔ اس سے منہ موڑ کر انسان خود پر بھی ظلم کرتا ہے اور انسانوں کے ساتھ بھی ظلم کرتا ہے۔ انسان ہی انسانوں کا سب سے بڑا دشمن بن جاتا ہے اور ان کو اذیت دیتا ہے، کیونکہ خوف خدا دل سے نکال دیتا ہے، جواب دہی کا ڈر نکال دیتا ہے کہ جس خدا نے تمہیں ان سب نعمتوں سے نوازا ہے، اس نے بے مقصد تمہیں دنیا میں نہیں بھیجا۔ وہ ان تمام رویوں کو دیکھ بھی رہا ہے اور اسی کے آگے تم جواب دہ ہو۔ پھر بھی انسانوں کے دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ پتھروں سے بھی چشمے پھوٹ پڑتے ہیں اور پانی نکل آتا ہے، لیکن انسان نہ جانے کیوں اتنا سخت ہو گیا ہے کہ سامنے موت کو دیکھ کر بھی کسی کے پیاروں کی دل نرم نہیں ہوتا۔ ابو کی تدفین کے فوراً بعد ہی شہباز نے گھر واپسی کا کہنا شروع کر دیا اور اپنی بد مزاجی کا ثبوت دیتے ہوئے، پتھر دل انسان کی مہر کا اندازہ دیتے ہوئے گھر واپس آ گئے۔ یہ بھی نہ سوچا کہ اس درد اور غم کے موقع پر جو میرا اور گھر والوں کا ایک درد تھا، کچھ وقت میں گھر والوں کے ساتھ گزار لوں۔ ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اس میں انسان کے ارادوں کا پورا دخل ہوتا ہے۔ وقت پھر اپنے دھارے پر چلنا شروع ہو گیا۔ تکلیف دہ لمحے ہوں یا خوشی کے، وقت کو تو گزرنا ہی ہے۔ نازو کی بیٹی سائمہ بھی اب جوان ہو گئی۔ بچے بہت حساس تھے، وہ جانتے تھے کہ ماں کی زندگی کتنی تکالیف میں گزر رہی ہے، لیکن دوسری طرف لب سیلے ہوئے تھے، کیونکہ باپ کی عادت کا بھی اچھی طرح پتہ تھا کہ وہ کس قدر سخت مزاج ہے۔ ماں کی فیور میں بھی کوئی بات نہیں کر سکتے تھے۔ جب رویے اتنے سخت اور ظالمانہ ہوں تو رشتے کتنے بھی پیارے کیوں نہ ہوں، وہ حوصلے اور کانفیڈنس ختم کر دیتے ہیں جو زندگی کو جینے کے لیے مرتب کیا جاتا ہے۔ رشتوں کی بے رحمی وہ حوصلے چھین لیتی ہے، انسان کے سارے ٹیلنٹ ہی ختم کر دیتی ہے۔ اچھا خاصا قابل اور بہترین انسان کمزور ترین اور بیوقوف بنا دیا جاتا ہے لوگوں کی بے رحم رویوں کی وجہ سے۔ لیکن یہ سب ہونے کے باوجود بھی آج وہ وقت آ گیا کہ جب نازو اپنی بیٹی سائمہ کا رشتہ دیکھنے آنے والوں کے لیے گھر کو ارینج کر رہی تھی۔ دل کے خوف کے مارے کیا کیفیت تھی، ہاتھ پاؤں جیسے کانپ رہے تھے۔ یہ خوشی کا وقت تھا یا خوف کا، کیونکہ نازو کا تو کوئی ہاں نہ کرنے کا رول ہی نہ تھا۔ اسے تو صرف ایک ماں ہونے کا رول ادا کرنا تھا، رائے دینے کا کوئی حق نہ تھا۔ زندگی کی ساری تلخیاں باوجود نظر میں گھومنے کے اختیار میں کچھ نہ تھا، تو خود کو اور بیٹی کو تقدیر کے حوالے کر دینے کے ساتھ ساتھ مسلسل اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتی جاتی اور ساتھ ساتھ اپنے کام کرتی چلی جا رہی تھی۔ اولاد اتنی پیاری چیز ہے کہ اس کی تکلیف کے آگے ماں اپنی ساری تکالیف بھول جاتی ہے۔ کبھی امی بہت پریشان ہوتی تو ان کے منہ سے یہ سنا کہ بڑوں نے یہ مثالیں بنائی ہوئی ہیں، کر پر آئیاں تے آن جائیاں۔ یہ سن کر میں کانپ کے رہ جاتی، اللہ نہ کرے میری بیٹی کے ساتھ کچھ ایسا ہو۔ لیکن نہ جانے کیوں یہ بات نظر میں گھوم گئی۔ امی کہنے لگی، بیٹے یہ لوگوں نے مثالیں بنائی ہوئی ہیں کہ اپنی بیٹی ہونے کے باوجود کوئی خوف نہیں، دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ اتنا ظالمانہ رویہ۔ لیکن جب احساس ہی نہ ہو تو کوئی چیز آپ کو زبردستی احساس دلا نہیں سکتی۔
اور نہ لوگوں کے سمجھانے سے احساس پیدا ہو سکتا ہے، اور نہ احساس کوئی بازار میں بکتی ہوئی چیز ہے جو انسان مول خرید لے۔ شہبازی کے خاندان کے کوئی دور پار کے رشتہ دار تھے جو سائمہ کے رشتے کے لیے آ رہے تھے۔ شہباز مجھے بھی بڑی انسٹرکشن دے رہے تھے، ایسے رہنا ہے، ایسے بولنا ہے، یہی بات کہنی ہے، فلانی بات نہیں کہنی، کھانے پینے کے لیے یہ چیزیں ارینج کرنی ہیں، فالتو بات کوئی نہیں کرنی، اور ساتھ ساتھ معمول کا وہی رویہ، طنزیہ انداز، اور ایز یوزول میری بے وقوفیوں، نان ایٹیکیٹس کو ساتھ ساتھ اکنالج کروایا جا رہا تھا۔ خیر یہ کوئی نئی بات تو نہ تھی، شروع دن سے یہی رویے تھے، یہی انداز تھا بات کرنے کا، طنزیہ انداز، مذاق اڑانے والا، توہین آمیز گفتگو، جیسے ہر وقت یہ باور کروایا جاتا کہ مجھے کسی چیز کی نہ کوئی عقل ہے اور نہ کوئی طریقہ۔ بے شک یہ نئی باتیں نہ لگتی، لیکن دل پر کیا بیتتی تھی، تکلیف ہر بار نہیں ہوتی تھی۔ باوجود سارے جوابات ذہن میں رکھتے ہوئے بھی زبان کو بند ہی رکھتی تھی کہ میں کیا جواب دوں، اللہ تو سب جانتا ہے، اگر یہ زبان کھلی تو فساد کو کون روکے گا۔ خیر اسی اثنا میں وہ لوگ آ گئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تشریف رکھیں۔ دو عورتیں، ایک دو لڑکیاں، ساتھ دو بچے، فرحان اور ساتھ اس کے والد، سب کو اچھے طریقے سے بٹھایا۔ فرحان وہ جس کے رشتے کے لیے سائمہ کو دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ فرحان گڈ لکنگ اور اچھے اخلاق کا مالک لگ رہا تھا، مجھے تو باقی لوگ بھی بہترین ہی لگ رہے تھے۔ اتنے سخت لوگوں کے رویوں کے دیکھنے کے باوجود مجھے لوگوں کا نگیٹو پہلو کبھی جلدی نہ محسوس ہوتا۔ شاید انسان کے اندر کی جو معصومیت ہوتی ہے، انسان اسی نظر سے سب کو دیکھتا ہے، یا شاید خوفزدہ ہونے کے باوجود میں اچھا سوچنے پر مجبور ہو جاتی۔ ایک تو میرے اختیار میں کچھ نہ تھا، شاید اس لیے تسلی دے دیتی اپنے آپ کو، یا اس خیال سے کہ اس گھر کے لوگوں سے تو بہتر ہی ہوں گے، ہر کوئی تو اتنا ظالم نہیں ہوتا۔ اپنے گھر والے، اپنے بہنوئی اور کچھ دوسرے رشتہ دار بھی نظر میں گھوم جاتے، اور کچھ یہ بھی خیال آتا کہ میرے ساتھ جو بھی رویہ ہے شہباز کا، لیکن اپنی اولاد کی تکلیف پر تو خاموش نہیں ہوں گے۔ تو اس طرح ایک دو ملاقاتوں میں دونوں خاندانوں کی تسلی ہو گئی، بظاہر ساری چیزوں پر جنہیں رشتہ دیکھنے کے وقت اہم سمجھا جاتا ہے، اور جنہیں ہم اہم نہیں سمجھتے، ہمارا خیال اس طرف جاتا ہی نہیں۔ تو یوں رشتہ طے ہو گیا۔ رشتہ طے ہوتے ہی لڑکی پرائی لگنے لگ جاتی ہے، رشتہ طے ہوتے ہی لڑکی پرائی لگنے لگ جاتی ہے، اور ایک اداسی شروع ہو جاتی ہے۔ سائمہ کو اداسی کے ساتھ ساتھ ماں کا بہت فکر تھا، آتے جاتے ماں کو تسلیاں دیتی رہتی، اور ماں بھی بیٹی کو بڑے پیار سے حوصلہ دیتی رہتی کہ بیٹا میری فکر نہ کرو، آپ خوش رہو گی تو میرے آدھے فکر دور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور فرحان کے بارے میں اچھا گمان کرنے لگ جاتی کہ وہ تمہارا بہت خیال رکھے گا انشاءاللہ۔ بیٹی کو سمجھاتی کہ تم بھی سمجھداری سے ذرا اپنی جگہ بنانے کی کوشش کرنا، تو فرحان کے دل میں اور زیادہ قدر ہوگی تمہاری۔ غرض کہ اپنی خوش گمانیوں میں اور اداسیوں میں ماں بیٹیاں لگی رہتی، اور ساتھ ساتھ شادی کی تیاریوں کے کام بھی چلتے رہتے۔ لو آج وہ دن آ گیا کہ سائمہ بھی اپنے گھر رخصت ہو گئی۔ اس کے جانے سے تو گھر اتنا سونا ہو گیا، ہر وقت آنکھیں بھیگی رہتی اور دل دعائیں کرتا رہتا۔ سائمہ کی شادی کو 3-4 دن گزر گئے کہ پتہ چلا، فون آیا سائمہ کا، امی ہم آج آپ کے گھر آ رہے ہیں۔ سائمہ اور فرحان کے آنے کی خوشی کے مارے انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کو ہی نہیں آ رہی تھیں۔ بھائی بھی سائمہ کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا، بہن سے ملنے کو وہ بھی بہت اداس تھا اور بے چین بھی، لیکن شہباز نے تو کسی سے کچھ شیئر کرنا ہی نہیں ہوتا،
کہ اس کی کیا فیلنگز ہیں، کیونکہ وہ کسی کو اس قابل سمجھتا ہی نہ تھا، خاص طور پر بیوی سے تو اسے بالکل بھی ایسا انٹرسٹ نہ تھا کہ بیوی سے بھی کوئی بات کرتا۔ کبھی بھی اس نے اچھے انداز میں یا نارمل انداز میں میرے ساتھ بات ہی نہ کی تھی۔ ایسے لگتا تھا اسے اچھے انداز میں بات کرنی ہی نہیں آتی، لیکن ایسا بھی نہیں تھا، کیونکہ جہاں اس نے اخلاق دکھانا ہوتا تھا وہاں تو وہ سرے سے بدل ہی جاتا تھا، اس کی ٹون ہی چینج ہو جاتی تھی۔ لو آ گئے وہ لوگ، ماشاءاللہ سائمہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی اور فرحان کے ساتھ خوش بھی لگ رہی تھی۔ اللہ نظر بد سے بچائے، آمین۔ لیکن تھوڑی تھوڑی دیر بعد یہ کی بات کرتی، امی ہمیں ذرا جلدی جانا ہے، ہم پھر جلدی چکر لگائیں گے انشاءاللہ۔ اور وہ جلد ہی چلے گئے۔ میں اس کو دیکھ کر خوش اور فرحان کا رویہ اس کے ساتھ اچھا دیکھ کر کچھ الٹا سیدھا سوچنا نہیں چاہتی تھی اور ان کے جانے کے بعد اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ لیکن بیچ بیچ میں دل کے کسی کونے سے ایک آواز آتی کہ نہ جانے کیوں وہ جلدی چلے گئے، پھر اس خیال کو جھٹک کر کاموں میں مصروف ہو جاتی۔ 2 دن بعد سائمہ کا فون آ گیا، امی بھائی کی برتھ ڈے آ رہی ہے، اس کی برتھ ڈے ہم سیلیبریٹ کریں گے لیکن اس کو نہیں بتائیں گے، میں اچانک ہم لوگ میں اور فرحان آئیں گے انشاءاللہ۔ اس کا فون سننا تھا کہ میں خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی۔ کچھ دیر تو ایسا لگا جیسے زندگی سے سارے غم ہی دور ہو گئے ہیں، اور طرح طرح کے پلان بنانے لگ گئی کہ یہ کھانا بنا لوں گی، ایسے کر لوں گی، فلاں چیز منگا لیں گے، یہ ایسے ارینج کر لوں گی۔ اوف، لو یہ کیا ہو گیا، سائمہ کا فون آیا برتھ ڈے سے 1 دن پہلے۔ آگے کیا ہوا انشاءاللہ تھوڑا سا انتظار کریں پھر بتاؤں گی۔